अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मैं मज़ीद लिए चलता हूँ इसमें इशारा की अक़साम की तरफ, और इन अक़साम को मतलब इस किस्म को इंग्लिश में कहते क्या है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसकी जो तारीफ़ है, जो डिफिनीशन है, वो कुछ इस तरह से है कि वो इसम जो दूर या नज़दीक किसी जगह, शख्सियत या चीज़ की तरफ इशारा करें, उसे इसमें इशारा कहते हैं। मतलब कि नहीं, वो इसम जो दूर या नज़दीक, नज़दीक का मतलब ये नहीं, वो करीब जिसको कहते हैं, जिसकी तरफ इशारा किया जाए, यानी वो इसम जो दूर या नज़दीक की किसी जगह मतलब यानी कोई प्लेस, शख्सियत, पर्सनालिटी या चीज़ की तरफ, मतलब यानी किसी थिंग की तरफ इशारा करें, उसे इसमें इशारा कहते हैं। ये वो इसम है जो मतलब ये पहली तारीफ़ थी, दूसरी तारीफ़ भी यही है, इसकी तरह है। ये वो इसम है जो किसी शख्स या चीज़ की नज़दीकी मतलब यानी करीब, यानी नीटनेस जिसको कहते हैं, या दूरी को ज़ाहिर करे। दूरी मतलब यानी जो फासला होता है, या जो बाईद जिसको कहते हैं, या जो दूर को ज़ाहिर करे या नुमाया करे या इशारा करे, जिसकी तरफ इशारा हो उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। जिसकी तरफ इशारा हो मतलब यानी जिसकी तरफ इशारा किया जाए, उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। नज़दीक चीज़ के लिए इशारा करीब और दूर के लिए इशारा बाईद है। मतलब यानी ये इनको कहते हैं इशारा करीब। इशारा करीब यानी जो करीब का इशारा हो, और दूर का इशारा जो हो तो उसको इशारा बाईद कहते हैं। अभी मुंदरज झेल जुमले मुलाहाज़ा कीजिएगा। यानी ये जो जुमले हैं, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इशारे करीब वाले जुमले कौन से हैं और इशारे बाईद वाले जुमले कैसे हैं या कौन से हैं। यानी पहला जो जुमला है वो क्या है, ये हमारा स्कूल है, ये हमारा स्कूल है। तो ये का जो इशारा है, ये इसमें इशारा करीब है। यानी ये हमारा स्कूल है, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारा घर है, और ये हमारा बैग है, ये हमारा मतलब यानी प्रॉपर्टी का कोई कारोबार है, और ये मतलब यानी हमारी गाड़ी है। तो ये लड़का कौन है, ये लड़का कौन है, और ये लड़का मेरा दोस्त है, और ये लड़का मतलब यानी चचा का यानी इसी तरह उनके घर में आया हुआ है, या इसी तरह ये लड़का कौन है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, मतलब ये भी करीब के लिए ये इशारा किया गया है। इसमें क्या है, मतलब ये कोई चीज़ पड़ी हुई है, या कोई बैग पड़ा हुआ है, उसमें कोई चीज़ पड़ी हुई है। इसी तरह शाबर है, शाबर में कोई चीज़ मौजूद है, तो लोग कहते हैं कि इसमें क्या है। जुमला नंबर 4 क्या है, ये जो 3 जुमले थे, ये 3 जुमले यानी ये करीब के लिए बोले गए हैं, इस्तेमाल किए गए हैं। अभी ये जो चौथा जुमला है, तो वो ये जुमला क्या है, वो आदमी मेरा दोस्त है, वो आदमी मेरा दोस्त है। वो आदमी मतलब यानी वो आदमी, वो का मतलब यानी दूर का इशारा है, जिसको इसमें इशारा बाईद कहते हैं। वो आदमी मेरा दोस्त है, वो आदमी मेरा दोस्त है। वो आदमी मतलब यानी जो आपके साथ मुलाकात उन्होंने की हुई थी, वो मेरा अच्छा सा दोस्त है। वो मतलब कोई प्रोफेसर है, वो लेक्चरर भी है, या वो कोई डॉक्टर है, या वो कोई और है। तो उन फूलों की तरफ देखो। या अगर ज़ाहिरी बात है कि कभी कभार यानी जो लोग पार्क का रुख करते हैं, पार्कों की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ वो कहते हैं कि उन फूलों की तरफ देखो। मतलब वहाँ पे बहुत सारे फूल होते हैं, नए पौधे खिले हुए होते हैं, या उग आए हुए होते हैं। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ पार्कों में यानी ऐसे पौधे होते हैं जिनको मतलब यानी लोग पहली दफ़ा देख चुके होते हैं। तो वो भी लोग कहते हैं कि यार वो देखो, उन फूलों की तरफ देखो, मतलब यानी वो फूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और वो फूल बहुत अच्छे हैं, या उनका कलर अच्छा है। बहरहाल यानी ये लोग मुख्तलिफ़ जगहों में मुख्तलिफ़ इशारे करते रहते हैं। अभी यानी आगे आपको मैं बताता चलूँ कि इन जुमलों में ये इस उस या इस वो उन इसमें इशारा है जो किसी जगह यानी स्कूल, शख्स, आदमी या चीज़, फूलों की तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब यानी क्या है, यानी इन जुमलों में ये इस या उस वो उन इसमें इशारा है। यानी इसमें इशारा की ये शक्लें हैं, यानी ये इनकी शक्लें बनती है। और जो किसी जगह मतलब स्कूल भी हो सकता है, जगह घर भी हो सकती है। यानी वो जगह कौन सी हो सकती है, घर भी हो सकता है, या वो कोई मतलब यानी दुकान भी हो सकती है, या वो जगह मतलब यानी मस्जिद भी हो सकती है। मस्जिद में भी लोग नमाज़ पढ़ने के लिए चले आते हैं, दूर से जी लोग कुछ लोग चले आते हैं, या कोई और जगह भी हो सकती है। तो जो किसी जगह, स्कूल, शख्स, आदमी
تو شخص سے مراد کون سا ہو سکتا ہے؟ شخص سے مراد آدمی ہی ہو سکتا ہے۔ میں کبھی کبھار یہ جو ہمارے جو پروفیسر صاحب تھے اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں مطلب اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دیں، جن کا نام رحمہ اللہ شیدا کا کہل صاحب تھا، تو وہ ہمیں اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر وہ ایک عورت یہ کہے کہ میں آدمی ہوں تو وہ عورت کہہ سکتی ہے۔ اگر لوگ حیران ہونے والی بات ہے کہ عورت کیسی کہہ سکتی ہے کہ میں آدمی ہوں، بہرحال وہ آدم کی بیٹی ہی ہوتی ہے۔ تو وہ ہمیں اکثر بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہمیں کہتے تھے، تو وہ شخص مطلب آدمی یا چیز پھولوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو یا چیز پھولوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، یا دکان کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، گاڑی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں اشارہ قریب کی جو اقسام ہے وہ اقسام کی طرف آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ یہ اقسام کون سے ہیں۔ اس کے حوالے سے تو آپ کو میں سرسری بتا بھی چکا ہوں، لیکن آپ لوگ اس کی تعریف سنیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ مکمل طور پر یہ بیٹھ جائے۔ ابھی اس میں اشارہ قریب ہے، اس میں اشارہ بعید ہے۔ تو اس میں اشارہ قریب، اس کو یہاں پہ بھی ایک جملہ یا دو جملے میں نے لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی ہو۔ مطلب میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں تعریف سنا دوں۔ تعریف کون سی ہے؟ وہ اسم جو کسی قریب کی جگہ، شخصیت یا چیز کی طرف اشارہ کرے اسے اسم اشارہ قریب کہتے ہیں۔ وہ اسم جو کسی قریب کی جگہ، قریب مطلب جو نزدیک ہو، وہ بہت زیادہ قریب ہو، یہ قریب کی جگہ، وہ اسم جو کسی قریب کی جگہ، شخصیت یا چیز کی طرف اشارہ کرے اسے اسم اشارہ قریب کہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ قریب کی جگہ کے لیے وہ جو اشارہ کیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ جگہ تو قریب ہی ہوتی ہے۔ مطلب آپ کو میں اوپر بھی سمجھا چکا ہوں، یہ اس ان وغیرہ۔ یہاں پہ میں نے دو مثالیں بھی لکھی ہوئی ہیں، یہ گھر میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یا یہ دکان بھی، یا اسی طرح یہ مکان بھی میرا ہے۔ تو اس لڑکے کی ذہانت قابل داد ہے، اس لڑکے کی، تو اس لڑکے کی ذہانت مطلب جو ان کے اندر جو کیپیبلٹی ہے، ان کے اندر جو قابلیت ہے، ان کے اندر جو صلاحیت ہے، ان کے اندر جو استعداد ہے، تو اسی طرح مطلب ان کو یدی طول زبان پہ حاصل ہے تو یہ اس لڑکے کی ذہانت قابل داد ہے۔ یہ ذہانت قابل داد بھی ہے، قابل دید بھی ہے۔ قابل داد مطلب داد کا لائق ہے، تعریف کے لائق ہے۔ تو یہ ان کی دو مثالیں ہیں۔ ابھی نیچے کی طرف آ جائیں، اس میں اشارہ بعید، یہ اس کی دوسری قسم ہے، وہ اسم جو کسی دور کی جگہ شخصیت یا چیز کی طرف اشارہ کرے اسے اسم اشارہ بعید کہتے ہیں۔ وہ اسم جو کسی دور کی جگہ، شخصیت یا چیز کی طرف اشارہ کرے اسے اسم اشارہ بعید کہتے ہیں۔ بعید کا مطلب بعد جس کو کہتے ہیں، جس کو بعد بھی کہتے ہیں، بعد، یا اسی طرح کچھ اور الفاظ سے بھی ان کو مخاطب کیا جا سکتا ہے، تو اسے اسم اشارہ بعید کہتے ہیں۔ یہاں پہ مثالیں ہیں جیسے یا مثلا، وہ، اس، ان وغیرہ، اسم ضمیر، تو یہ ان کی مطلب یہ پہچان ہے۔ تو یہاں پہ بھی دو جملے میں لکھ چکا ہوں، وہ جملے کون سے ہیں؟ وہ لڑکا بہت نیک ہے، وہ لڑکا بہت نیک ہے۔ تو بہت نیک کیوں ہے؟ ظاہری بات ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ تلاوت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اور جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت، جو مبارک طریقے ہیں، ان پہ بھی عمل کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ نیکی ہونا چاہیے۔ تو وہ لڑکا بہت نیک ہے، یا وہ لڑکا بہت فرمان بردار ہے، یا وہ لڑکا بہت تابع فرمان ہے، تو وہ لڑکا یا وہ گاڑی یا وہ بنگلہ میرا ہے، وہ دکان جو کل آپ نے دیکھا تھا وہ بھی میرا ہے، یا اسی طرح وہ جو کاروبار، وہ جو فیکٹری ہے، وہ فیکٹری بھی میری ہے۔ آپ لوگ اپنی طرف سے مزید مثالیں دے سکتے ہیں۔ اس مکان کے پاس میرا مکان ہے۔ اچھا، آپ کسی دوست کو لگے ہوئے ہیں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا کچھ کہہ رہے ہیں، اور آپ بار بار ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا مکان، جہاں پہ آپ کا مکان ہے، تو اس مکان کے قریب میرا بھی مکان ہے، تو اس مکان کے پاس اس مکان کے قریب میرا مکان ہے، میرا گھر ہے۔ تو یہ دو مثالیں بھی ہیں، اور کچھ اور مثالیں بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں اوپر۔ تو اس میں ضمیر، اس میں اشارہ میں فرق آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں فرق کون سا ہے، ڈفرینشیٹ کیا ہے، ان کو ہم فرق کیسے واضح کریں گے۔ اس میں ضمیر اور اس میں اشارہ میں فرق یہ ہے، اس میں ضمیر اور اس میں اشارہ میں فرق یہ ہے کہ اس میں ضمیر پہلے سے کسی مذکور، کسی کا ذکر جو کیا گیا ہوتا ہے، یا کسی شخصیت، جگہ یا چیز کی بجائے بولا جاتا ہے۔ مطلب اس میں اشارہ میں فرق یہ ہے کہ اس میں ضمیر پہلے سے مذکور کسی شخصیت، جگہ یا چیز کی بجائے بولا جاتا ہے۔ مطلب وہ انسان جس کے حوالے سے وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں،
تو اس کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اسم ضمیر کیوں کہتے ہیں؟ مطلب یہ نہیں، ظاہری بات ہے کہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ لڑکا بہت مطلب یعنی نیک ہے، وہ لڑکا یعنی وہ بہت نیک، یہ تو میں آپ کو مزید بتا رہا ہوں۔ تو اسم ضمیر میں اسم اشارہ میں فرق یہ ہے کہ اسم ضمیر پہلے سے مذکور یا جس کا ذکر کیا گیا ہوتا ہے، مذکور کا مطلب ذکر کیا جانا، کسی شخصیت جگہ یا چیز کی بجائے بولا جاتا ہے۔ اسم اشارہ وہ ہے جو کسی شخصیت جگہ یا چیز کی طرف جسم کے کسی ظاہری حصے، ہاتھ آنکھ سے اشارہ کریں، اسے اسم اشارہ کے بعد مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو یا اشارہ کیا جا رہا ہے کا لانا ضروری ہے۔ اسم ضمیر خود اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے، مطلب یعنی اس میں یہی فرق ہے۔ اگر میں آپ کو مزید بھی بتاتا چلوں کہ اسم ضمیر اور اس میں فرق کیا ہے، آپ کو میں مزید بھی یہ بتاتا چلوں کہ اسم اشارہ کے ساتھ لفظ ہی آئے تو ضمیر کا سا حال ہوتا ہے۔ اسم اشارہ وہ اس اور ان پر کبھی اسم ضمیر کا دھوکہ ہوتا ہے، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسم اشارہ اور اسم ضمیر میں واضح فرق ہے۔ اسم اشارہ کے ساتھ ایک اور اسم ہے جسے مشار الیہ کہتے ہیں، مگر مثلا وہ لڑکا آیا، مگر اسم ضمیر غائب کے ساتھ کوئی اور اسم نہیں آتا جیسے وہ آیا، مطلب یہ نہیں مگر وہ لڑکا آیا۔ تو اسی وجہ سے اس میں کبھی کبھار لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا یہ جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو چکی ہوگی، اور یہ جو گرامر جس طرح آپ کو سمجھا رہا ہوں انشاءاللہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کچھ نہ کچھ جیسے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ اس چینل کے ویڈیوز آپ دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک، آپ کے فیملی ممبرز تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔